السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور آج کا بلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں اسکول کے یہاں پہ ویٹنگ ایریا پہ ویٹ کر رہی تھی، چھٹی ہو گئی تھی اور اصل میں وائس اوور کر رہی ہوں سارا دن اسکول کے بعد گھر کے بعد کام کاج، اور بالآخر یہ ٹائم ملتا ہے ویڈیو ایڈٹ کرنے کا اور بلاگ اپلوڈ کرنے کا، کیونکہ یوٹیوب مینٹین کرنا ہے، گھر بھی چلانا ہے، بچے بھی پالنے ہیں اور ٹیچنگ بھی کرنی ہے۔ تو یہ ویٹنگ ایریا ہے، 1:30 بجے اسکول کی چھٹی ہو جاتی ہے بچوں کی، لیکن ہم ٹیچرز کی چھٹی ہوتی ہے تقریباً 2 بجے۔ تو اسی لیے میں یہاں پہ بچوں کے ساتھ اپنے ویٹ کر رہی تھی۔ میرے 2 چھوٹے بیٹوں کا آج پیپر تھا، تو ان کو میں اپنے ساتھ ہی لے کے آتی ہوں۔ ایک آدھ بیٹا جس دن جس کا پیپر ہوتا ہے اس کو میں اپنے ساتھ ہی پھر 2 بجے لے کے آتی ہوں، کیونکہ گھر میں یہ بہت تنگ کرتے ہیں امی کو میری، اور پھر لڑتے رہتے ہیں۔ لڑکے ہیں تو آپس میں 24 گھنٹے ان کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو آج کا بلاگ بیسیکلی اسی طریقے یہی ہے کہ میں کس طرح سے اپنا یوٹیوب چینل مینیج کرتی ہوں، اور کس طرح سے میں گھر کو مینیج کرتی ہوں، کس طرح سے میں ٹیچنگ کو بھی مینیج کرتی ہوں۔ بہت مشکل ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن وومنس ہمیشہ جو ہے نا ملٹی ٹاسک پرفارمنس ہوتی ہیں، آل راؤنڈر ہوتی ہیں، وہ کبھی نہ تھکنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ گھر ہے، بچے ہیں، ذمہ داریاں آپ کو تھکنے نہیں دیتی ہے۔ تو جی ہاں، اسی طریقے سے گھر پہنچ گئی تھی 2:30 بجے، اس کے بعد کھانا شانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کرتی، تو یہ میرا بیٹا جھاڑو لگا رہا تھا۔ بہت ڈسٹ آ رہی ہے باہر سے، اور میرے بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ نے بیٹی تو نہیں دی، لیکن یہ ہے کہ میرے بیٹے کافی حد تک میری ہیلپ کرواتے ہیں۔ انفیکٹ کہ میرے بڑے بیٹے نے، میری امی نے اسے کافی حد تک جو ہے وہ سالن، مطلب اسے بہت شوق ہے کوکنگ کا، کھانے کا، تو وہ سالن بنانا بھی سیکھ گیا۔ تو یہ چھوٹا والا بیٹا صفائی کر رہا تھا۔ تو میرے آج کل بونس میں بہت درد رہتا ہے، جوائنٹس پین مجھے اتنا ہو گیا، آئی ڈونٹ نو، اللہ رحم کرے کہ کہیں یورک ایسڈ نہ ہو۔ تو میں وٹامن ڈی کے ڈراپس بھی لے کے آئی تھی۔ کسی نے کہا تھا کہ مرغی کے جو پنجے ہوتے ہیں نا، وہ آپ نے تھوڑے سے اچھے سے اس کو بھون کے، تو ڈارک سا جو ہے نا آپ نے اس کا مطلب اس کو اچھے سے بھون کے پکا کے نا ٹھیک ٹھاک پکانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی یخنی یا گریوی سی بنا کے نا تو وہ پینی ہے۔ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جوائنٹس کے دردوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں نے سردیوں میں پیے، سردیوں میں وٹامن ڈی کے ڈراپس بھی پیے تھے، تو اس لیے میری جو ڈیفیشنسی تھی وٹامن ڈی کی وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی، اور درد بھی بون سے بالکل ختم ہو گیا تھا۔ تو جی ہاں، میں بنا رہی ہوں اچار کو، ساتھ ساتھ رات کا کھانا بنا رہی تھی، شام کا ٹائم تھا۔ ایک بیٹے نے جھاڑو لگا دیا، دوسرا بیٹا بڑا والا ٹیوشن چلا گیا تھا۔ اسی طریقے سے میں شام میں نے سوچا کہ چلے آج اچار گوشت بناتے ہیں۔ واپسی پہ لیتے ہوئے سامان لے کے آئی تھی، یہ مرغی کے پنجے لے کے آئی، چکن لی، اور اس کے ساتھ اچار گوشت کے لیے جو سامان جتنا بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ لیا۔ بہت سمپل سا میں نے اچار گوشت بنایا تھا، اور یہ ہری مرچیں یہ والی لے لی، نیمبو نہیں تھا، ورنہ نیمبو میں یہ مسالہ مکس کر کے اور ہری مرچوں میں بنا کے، اور اس طرح سے سمپلی ٹماٹر پیوری، دہی تو گھر پہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آج کل کے دور میں اگر آپ کو دودھ، دہی، گوشت نصیب ہو رہا ہے کھانے کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس گاڑی، بنگلے اور یہ ساری چیزیں ہوں اور آپ ڈیفینس میں رہتے ہو۔ آج کل کے دور میں اگر بھر پیٹ کھانا مل رہا ہے، اچھی نیند آ رہی ہے، اور آپ اللہ پاک نے آپ کے پیسے کو مطلب بیماریوں پہ، کورٹ کچہریوں سے، ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو ویسے تو آزمائشیں انسان کے اوپر دیکھیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہی امتحانوں اور آزمائشوں کے لیے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہونا انسان کی زندگی میں، تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا اور بندے کا کنیکشن ہی ختم ہو جائے۔ اگر انسان کی زندگی میں آزمائشیں نہ ہوں، رکاوٹیں نہ ہوں، مسئلے مسائل، اب جیسے میں ایز اے سنگل مدر اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ پال رہی ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی رہتی ہوں، اور ظاہر سی بات ہے وہ بھی پریشان رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ جن بیٹیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جو بیٹیاں اپنی پسند کی شادیاں کر لیتی ہیں، اور یہاں پہ میں یہ جو لیڈی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، بلیک کلر کا عبایا انہوں نے ویئر کیا ہوا ہے، تو میں اسی کے بیس پہ آج کا ٹاپک سٹارٹ کروں گی کہ اس بیچاری سے غلطی یہ ہوگی کہ اس نے پسند کی شادی کر لی۔ ماں باپ بھی کہیں نہ کہیں ضد اڑیاں کر لیتا ہے۔ میری ایک اور دوست کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوا، کیونکہ ماں باپ ایسا شیلٹر ہے، جو ہسبینڈ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے نا، تو ماں باپ اور بھائی ایسے شیلٹر ہوتے ہیں لڑکی کے لیے۔ اور یہ جو جتنی بھی لڑکیاں آج پروسٹیٹیوشن کے کام میں انوالو ہوتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ خود سے نہیں آتی، اپنی رضامندی سے نہیں آتی۔ تو اس نے ایک شادی کی جو کہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی مرضی سے ہوئی۔ اس نے بتایا، میری امی کو یہ اپنی ساری سٹوری بتا رہی تھی، اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ اس سے طلاق ہو گئی، 5 سال بعد بچی بھی ہوئی، پھر اس نے دوسری شادی کی، دوسری شادی بھی یہ صحیح سے نہیں چلا سکی، ماں باپ نے ریجیکٹ کر دیا،
اور ماں باپ نے بالکل چھوڑ دیا، جس کے برعکس اس کو جب بھائیوں نے سہارا نہیں دیا، جب ماں باپ نے سہارا نہیں دیا، اور جب ماں باپ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھائی بھی منہ پھیر لیتے ہیں، بھابیاں بھی اس طرح سے نہیں کور کر پاتی ہیں، تو بیچاری یہ بندی جو ہے وہ اپنے جو اصل جو ایک عورت کا مقام ہوتا ہے نا، وہاں سے جب وہ نیچے گرتی ہے، اور مردوں کی ٹھکرائی بھی عورتیں پھر انہی مردوں کا دل لبھانے کے لیے پروسٹیوشن کے کام میں یعنی غلط کاموں میں آتی ہے۔ اب دیکھنا کہ ایک مرد چھوڑتا ہے تو 10 مرد سنبھالتے نہیں ہیں، بس وہ اپنے استعمال کے لیے اس کو رکھتے ہیں، تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور میں یقین کریں، میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں ایسی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں بیٹیوں کو بہت عزت احترام اور ان کو کسی بھی پل میں چھوڑا نہیں جاتا۔ تو آج مطلب دیکھیں، بات کرتے کرتے میرا سالن بھی کمپلیٹ ہو گیا، چار گوشت کا۔ سب کوئی بنانا آتا ہے، مطلب اگر آپ اوتھینٹکلی طریقے سے بھی بنانا چاہیں تو اسی طرح سے زندگی کی ہانڈی بنتی ہے، کبھی کھٹی میٹھی سی، کبھی تیز اور کبھی پھیکی سی، کبھی دال جیسی بھی، کبھی سبزی جیسی بھی، تو کبھی چکن جیسی بھی۔ تو اسی طریقے سے زندگی کا بھی سفر طے ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ ماں باپ سے ریکویسٹ ہے، بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، جو بھی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اپنے گھر کی عورت کو خود تحفظ دے، باہر کا مرد اسے کبھی بھی تحفظ نہیں دیتا۔ وہ مرد اور ہوتے ہیں جو اپنی عورتوں کو عزتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، عورتوں کو تحفظ دیں۔ بہت مشکل ہے آج کل کا دور۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔